Rajab Sya'ban. Mukhalafah syariah. Dan orang-orang Wahabi, apa namanya, orang-orang Wahabi itu setiap bulannya azan maghrib itu sama dengan kita. Azan maghrib itu sama, kecuali ketika masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan itu orang Wahabi mempercepat waktu azan mereka, dan itu bertentangan daripada syariat. Limadha ya Wahabi tu'adzim qabla al-maghrib? Limadha adhan al-maghrib mutaqaddim? Qala Nabi Muhammad ta'jil al-fitr sunnah. Lalu ketika ditanya, wahai apa kalian mempercepat azan maghrib kalian sedangkan belum masuk waktu maghrib? Lalu mereka mengatakan berdalil ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka itu termasuk daripada sunnah. Qul la yajuz ta'jilul fitr illa bitayaqqun. Tayaqqun al-ghurub ma huwa majnun مثل هذا. Maka kami katakan tidak boleh yang namanya kita melakukan takjilul fitr, yakni menyegerakan berbuka, kecuali tayakun, kita sudah yakin bahwasanya itu sudah masuk waktu maghrib. Dengan apa? Dengan melihat dengan tenggelamnya ghurub, tenggelamnya matahari, seperti itu. Antum mungkin تشاهدون هذه الأيام أذان الفجر. هل في وهابي هنا؟ مساجد وهابي قريب هنا؟ أذان مسجد وهابي سنين كثير. الحمد لله جاوبنا إن شاء الله. نحن في اليمن مشكلة مساجد وهابية كثير، فتجد من محرم إلى شعبان الفجر نحن وياهم سوا المغرب سوا كله سوا دخل رمضان المغرب قبلنا ب10 دقائق والفجر بعدنا ب10 دقائق، يؤخرون الفجر الله أكبر ويقدمون المغرب. هذا مخالفة والله أكبر، مشكلة كبيرة هذا الوهابي. Karena kenapa? Banyak kami temui, kata beliau, di negara kami di Yaman sana, masjid-masjid Wahabi itu dengan masjid-masjid kami di bulan-bulan yang lain sama azan. Ketika azan subuh sama waktunya, ketika azan maghrib sama waktunya. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, dia yakni subuhnya diakhirkan, azan subuhnya diakhirkan, dan azan maghribnya dipercepat padahal belum masuk waktu sholat, seperti itu. Fayajuz تأخير السحور بشرط تيقن مقالة للعدو. أخر ما في مشكلة قبل الفجر، قبل أذان الفجر ب50 آية النبي محمد، خلاص قبل الفجر ب50 آية امتنع عن الطعام، هذا تأخير. ما هو خلاص بعد أذان الفجر، هذا مشكلة كبيرة. Dan kemudian daripada itu pula, yakni mengakhirkan sahur. Yakni mengakhirkan sahur maksudnya apa? Yakni mengakhirkan sahur itu bukan berarti yakni ketika udah azan berkumandang tetap kita makan dan segala macam. Tidak. Akan tetapi mentakhirkan sahur itu 50 ayat, 50 ayat. 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi hitungannya waktu azan misalkan jam 4 misalkan. Sebelum jam 4 50 ayat itu baca surat. Itu sudah termasuk daripada orang yang melakukan sunnah mengakhirkan sahur. Habib Umar hasab hadal 50 ayat 15 detik, ruba sa'ah. Dan Habib Umar yang menghitung 50 ayat itu dengan waktu 15 menit. Jadi idan qabla al-fajr antum qabla adhan al-fajr bi 15 detik خلاص al-akl wa shurb intana خلاص tajahaz. Jadi 15 menit sebelum azan subuh hendaklah kalian sudah tidak makan apa yang siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Falau tasahhara al-insan ma sami'a al-adhan ya'kul wa athna al-akl qad akal kathir wala dallin salat subh ana akul ba'd salat subh huna wajib al-imsak wajib al-qada. Akan tetapi kalau misalkan ada seseorang dia malamnya begadang terus dia sama teman-temannya, tiba-tiba tidur, ketika bangun sangkanya belum azan subuh, sangkanya belum masih ada waktu sahur, dia makan. Dia makan nasi segala macam, nasi di tenggorokan, tiba-tiba dia dengar suara imam baca Fatihah, walaupun kaget dia. Ini gimana dia udah subuh, udah sholat ini? Maka orang yang seperti itu wajib imsak, wajib dia gak makan gak minum sampai azan maghrib, dan wajib dia melakukan qada. Faham tu? As-sahur sunnah
لو يقول واحد لا لا انا بتعشى بعد التراويح بعدين بنام الى صلاه الصبح ما لا السحور سنه قال النبي محمد تصحروا فان في السحور بركه. Mungkin ada sebagian orang yang ingin mujahadah, dia mengatakan oh, enggak, saya mau makan malam habis itu tidur, saya perlu sahur, langsung saya puasa. Enggak, kata beliau. Sahur itu merupakan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yakni menggunakan kata Nabi Muhammad SAW, sahurlah kalian, makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barakah. يدخل وقت السحور من منتصف الليل من نصف الليل إلى قبل الفجر. Dan yakni masuknya waktu sahur dimulai dari pertengahan malam dan sampai إلى قبل الفجر. Sampai sebelum azan fajar. من السنة أن يفطر الإنسان ليس على الصنبل ولا على الأرز يفطر على التمر يفطر على الماء أو على اللبن أولا يفطر هكذا بعدين ماشي مشكلة كل صنبل كل ما dan ayam dagang dan sedangkan yakni hendaklah disunahkan pula seseorang itu bersahur dengan sesuatu yang manis, yaitu tamar, kurma, susu dan lain sebagainya macamnya. Setelah itu mau makan yang lain silahkan, mau makan gorengan segala macam, mau makan ayam ganja, ajar saja. لماذا؟ Kenapa? لأن المعدة فارغة عندما يدخل الصنبل إلى داخل مشكلة كبيرة بعدين أنت في الحمام ساعتين 3 ساعات. Karena ketika malam itu, ketika sahur itu perut kita dalam keadaan kosong. Ketika perut kita dalam keadaan kosong, perut kita masih tidur, langsung kita masukin sambal, kaget dia. Masalah nanti perut kita. فهمتوا؟ أولا يدخل التمر والماء والحليب مثلا ثم كل ما شئت ما في مشكلة. Yang hendaklah pertama itu yang awal itu kita makan dulu kurma, kita minum dulu susu dan lain sebagainya yang manis-manis, baru hantam sama yang pedas. Terserah. من سنن الصيام عند الإفطار لا تشتغل بالأكل شيئين اشتغل بالدعاء اللهم لك صوم على رزقك أفطرت دعاء الصوم اللي عندكم في الكتاب هنا تمام وأجيب الأذان كل وأنت تجيب المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليس مشغول بالأكل والشرب وهو يأكل كثير ينسى الأذان وينسى الدعاء. Kemudian ini hendaklah seseorang ketika berbuka puasa itu tidak menyibukkan dirinya dengan makanan, akan tetapi sibukkanlah diri mereka dengan yang namanya berdoa. Contohnya sebagaimana tertulis di kitab, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Zahaba zama wa butalatil uruq وثبت الأجر إن شاء الله والحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا الدعاء عند الإفطار ثم تجيب المؤذن dan baca doa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Kemudian ketika kalian makan mendengar suara azan sambil kalian menjawab panggilan azan tersebut. لا تشتغل بالأكل وتنسى الدعاء وتنسى الأذان. Jangan sampai sibuk yakni nyiapin makanan, nyiapin minuman dan semacamnya, lupa untuk berdoa dan lupa untuk menjawab muazzin. من سنن الصيام أو الصوم تفطير الصائمين. أنت ما تشتري شيء من الأكل عندما وقت الفطور أعطي هذا قليل أعطي هذا قليل. لماذا؟ لو فطر هذا على طعامك لو أكل هذا الفطور على طعامك أي من طعامك من فطر صائما كتب له من الأجر مثل أجره لم ينقص من أجورهم شيء. Kemudian yakni hendak pula daripada sunnah berpuasa adalah taftirus shaimin, yakni memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. من السنة للجنوب إذا أجنب في الليل أن يغتسل في الليل لا تغتسل بعد الفجر من السنة. Dan daripada sunnah, ketika seseorang dalam keadaan junub di malam hari di bulan Ramadan, mandi di malam hari, jangan mandi setelah ba'dal fajar. فلو اغتسل بعد الفجر ما حكمه؟ Kalau misalkan ada orang nih junub malam nih, junub di malam hari, kemudian dia mandi junubnya itu setelah subuh.
setelah fajar, apa hukumnya? بعد الأذان يعني. Ba'dal azan, apa hukumnya? يريد يصلي الصبح يغتسل أولا ثم يصلي الصبح. Dia pengen sholat subuh tapi dia mandi wajib dulu. Apa hukumnya? مكروه. Hukumnya makruh. لكن ما حكم دخول الماء إلى الأذن من الماء من الغسل هذا؟ Lalu akan tetapi apa hukumnya? Yakni ketika air masuk ke dalam telinga ketika disebabkan karena mandi, apa hukumnya? اكتبوا مسألة. Tulis apa namanya masalah ini. لو دخل الماء إلى الأذن في نهار رمضان من بعد الفجر إلى المغرب إلى الأذن، تمام؟ إذا كان بالانغماس في المسبح وغير ذلك بطل الصوم ولو كان الغسل واجب أو مندوب. Kemudian kata beliau, ini apabila ada seseorang di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan dari ba'da azan subuh sampai ini azan maghrib, ketika di tengah-tengah itu dia berenang. Ketika dia berenang, kemudian air itu masuk ke dalam telinganya, maka batal puasanya. Walaupun dia berenang itu niatnya buat mandi wajib atau mandi sunnah, maka ketika masuk ke dalam telinga disebabkan karena berenang, maka batal puasanya. أما إذا دخل الماء إلى الأذن بالصب أو بالرشاش هذا عندنا كذا، فإذا كان الغسل واجب أو مندوب لا يبطل الصوم. أما إذا كان الغسل مباح للتبرد والتنظف بطل الصوم. Akan tetapi kalau misalkan air itu masuk karena sebab mandi, yang dimana mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah, maka ketika pakai shower atau lain sebagainya masuk ke dalam telinga kita, maka tidak membatalkan puasa. Sunnah al-ightisal kull laila min Ramadan qabla tarawih. Dan daripada sunnah pula yakni mandi di setiap malamnya sebelum sholat tarawih. ومن السنة المحافظة على صلاة التراويح لأن النبي محمد يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالقيام هنا صلاة التراويح. Kemudian menjaga sholat tarawih sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan ikhlas dengan sebenar-benarnya, maka Allah dan membangun di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah melaksanakan sholat tarawih. صلاة التراويح مثبتة عن النبي محمد وعن الصحابة إلى يومنا هذا 20 ركعة، ليس 8 ركعات كما يقول الوهابية. Dan yakni sholat tarawih yang sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh para sahabat, yang tertulis, yang ditetapkan dari zaman Nabi sampai sekarang, sholat tarawih itu 20 rakaat, bukan 8 rakaat sebagaimana yang dikatakan oleh ikhwanana minal wahabi. هل ممكن يصدق العدل أن سيدنا عمر يخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Pertanyaannya, beliau bertanya, apakah mungkin Sayyidina Umar ibn Khattab itu melakukan bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW? Mungkin nggak? مستحيل. Mungkin apa enggak? يأتي واحد وهذه في هذا الزمان في آخر الزمان يقول لك عمر بن الخطاب مخالف. أين أقرب إلى النبي؟ أين أحب إلى النبي؟ أنت سيدنا عمر. Akan tetapi datang manusia zaman sekarang yang berani mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab ini mukhalif, bertentangan dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa yang paling dekat zamannya antara Sayyidina Umar dengan orang yang berbicara seperti itu? Siapa yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW antara Sayyidina Umar dan orang yang ngomong seperti itu? ولذلك مسألة مهمة جدا انتبهوا لها يا طلاب. هذه المسألة مسألة صلاة التراويح. انتبهوا. Dan di sini ada masalah yang sangat penting, kalian perhatikan di dalam masalah sholat tarawih. Muhammad kam shalla salat tarawih kam ayyam? Nabi Muhammad SAW berapa hari sholat tarawih? Salat 3 ayyam. Nabi Muhammad SAW itu sholat tarawih hanya 3 hari. اليوم الرابع خلاص توقف عن صلاة التراويح. لماذا؟ خوفا أن تفرض أن تكون فريضة من الله. Pas hari keempatnya Nabi Muhammad SAW itu berhenti melaksanakan sholat tarawih. Karena kenapa? Karena
takut sholat tarawih itu menjadi fardu bagi Nabi Muhammad dan bagi umat-umatnya. ثم الصحابة كانوا في أيام النبي محمد وأيام سيدنا بكر الصديق كل واحد يصلي لوحده صلاة التراويح كل واحد منفرد. Dan ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih itu tidak berjamaah, sholat tarawih itu sendiri-sendiri di dalam rumahnya. ثم جمعهم سيدنا عمر على 20 ركعة. Kemudian ketika di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab mengumpulkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan berjamaah sebanyak 20 rakaat. والغريب أن الوهابي يقول لك لا 8 ركعات. عجيب، عندكم في السعودية يصلوا في المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ركعة، لماذا تقول هنا 8 في إندونيسيا أو في اليمن وعندك في المسجد الحرام المسجد النبوي يصلوا 20 ركعة؟ كيف هذا؟ Akan tetapi yang anehnya, yakni orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia, mereka katakan, oh sunnah itu sholat tarawih 8 rakaat. Sedangkan di Saudi, di Madinah dan sebagainya, mereka orang-orang Saudi tetap melaksanakan, ulama-ulama Saudi tetap melaksanakan, yakni sholat sunnah tarawih sebanyak 20 rakaat. Lalu siapa yang mereka ikuti? Dari يقولوا لا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، 8 ركعات التراويح و3 ركعات الوتر 11 ركعة. نقول لهم هذه مقصود بها صلاة الوتر. لماذا؟ لأن النبي محمد سيدنا عائشة تقول ما زاد النبي محمد في رمضان ولا في غير رمضان. لا توجد في غير رمضان صلاة التراويح. Kemudian apa dalil mereka orang-orang Wahabi? Rasulullah SAW bilang di dalam hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan di Ramadan atau selain bulan Ramadan, yakni dari 11 rakaat. Perhatikan kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Yang dimaksud 11 rakaat di sini adalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Karena kenapa? Karena ada kalimat selain bulan Ramadan. Mata yakun waktu sholat tarawih? Kapan masuk waktu sholat tarawih? Ba'da fi'lil isya. Setelah selesai mengerjakan sholat isya. Falau jaa wahid والناس يصلون التراويح جاء متأخر فيقول أنا بصلي معهم التراويح بعدين بصلي العشاء. لا تصح صلاة التراويح إلا بعد صلاتك أنت صلاة العشاء. Sholat tarawih itu waktunya setelah kita mengerjakan sholat isya. Ketika ada seseorang yang datang ke masjid, di masjid sudah pada sholat tarawih semua, dia berpikiran, oh saya sholat tarawih dulu dah, nanti sholat isyanya. Maka tidak sah sholat tarawihnya sebelum dia melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. فيستمر صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى أذان الصبح. Dan sholat tarawih itu dari setelah kita mengerjakan sholat isya sampai ketemu azan subuh. Syurut salat tarawih, syarat-syarat daripada sholat tarawih takun ba'da fi'l al-isya, laysa ba'da al-isya, ba'da fi'l al-isya. Yang dimana sholat tarawih itu syaratnya satu, harus dikerjakan setelah orang tersebut melaksanakan sholat fardu isya. Takun fi Ramadan, la fi ghair Ramadan. Sholat tarawih itu harus di Ramadan. Takun mathna, raka'atain. Dan hendaklah sholat tarawih itu masna, 2 rakaat. لكن لو جاء واحد قال قد فاتتني 6 ركعات انا بوصل ل4 ركعات اولا بعدين ركعتين، لا يجوز ركعتين. Kalau misalkan ada orang dia ketinggalan sholat tarawih, oh saya 4 rakaat, 2 rakaat nanti saya 4 rakaat seperti itu, enggak. Tetap yang namanya sholat tarawih itu harus 2 rakaat. Sunnah fi Ramadan al-muhafadzah ala salat al-witr wa aqalluha rak'ah wa aktsaruha 11. Dan hendaklah seseorang di bulan Ramadan itu menjaga yakni sholat witir, senantiasa melaksanakan sholat witir, yakni paling banyaknya 11 rakaat dan paling sedikitnya 1 rakaat. Nah, wa la tusalla al-witr illa ba'da fi'l al-isya wa tusall ba'da at-tarawih. Dan yakni tidak sah seseorang melakukan sholat witir kecuali dia telah melakukan sholat isya. Min as-sunnah fi witr Ramadan, farq ma bain witr ghair Ramadan, salat al-witr fi ghair Ramadan تختلف عن صلاة الوتر في رمضان. فصلاة الوتر في غير رمضان لا تسمى الجماعة. صلاة منفردة أفضل من الجماعة.
في غير رمضان. Dan di sini ada sesuatu yang sangat penting kata beliau. Melaksanakan sholat witir di dalam bulan Ramadan dan melaksanakan sholat witir di luar bulan Ramadan itu ada suatu hal yang berbeda. Yang pertama, ketika sholat witir di luar bulan Ramadan itu tidak disunnahkan dilakukan dengan berjamaah. أما في رمضان سنة الجماعة. Adapun di dalam bulan Ramadan sunnah dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. وفي غير رمضان الإسرار سنة سرا وفي رمضان جهرا. Dan sunnahnya witir itu di luar bulan Ramadan itu sirron, dengan cara sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa? Kita aja kalau bisa yang tahu. Dan sedangkan di bulan Ramadan sholat sunnah witir itu disunahkan zahron, terang-terangan. وفي ليلة السادس عشر من رمضان يسن قنوت الوتر. القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر رمضان. Dan daripada sunnah pula yakni ketika tanggal ke-11 bulan Ramadan yang disunahkan untuk membaca kunut, doa kunut. من السنة في رمضان ليلا أو نهارا انتبهوا قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن. كم لك جزئين في كل يوم؟ كم لك في رمضان؟ 5 مصاحف، 10 مصاحف، كل يوم لك أقل من قليل، جزء في الليل جزء في النهار. Oleh karena itu kemudian daripada sunnah di bulan siang Ramadan atau di malam bulan Ramadan itu memperbanyak baca Al-Quran, 1 juz, 2 juz, sebanyak-banyaknya kalian. والمحافظة على النوافل القبلية والبعدية سنة وإكثار منها. Dan memperbanyak senantiasa menjaga daripada sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya macamnya, dan memperbanyak, dan sholat duha. ثم عندكم في صفحة 29 المحافظة على صلاة التسبيح، هذا سنة في رمضان وفي غير رمضان. Kemudian daripada sunnah pula adalah menjaga sholat tasbih. Dan ini sholat tasbih ini disunnahkan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. الوهابي يقولون صلاة التسبيح بدعة، لكن سيدنا عبد الله بن عباس يقول سنة عن النبي محمد. Seorang Wahabi mengatakan bahwa sholat tasbih itu adalah bid'ah, mengada-ngada. Akan tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan sholat tasbih adalah sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما في مشكلة تصلى في النهار تصلى في الليل، ما في مشكلة. Salat tasbih kapan saja bisa dilakukan, mau di siang hari atau di malam hari terserah. قال النبي محمد لسيدنا ابن عباس ألا أخبرك بعمل يغفر ذنبه كبيره وصغيره قديمه وجديده جله أي كبيره وصغيره يغفر الله ذنوبه كلها صلاة التسبيح. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mau aku beritahu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosamu, walaupun dosa-dosamu adalah dosa besar ataupun dosa kecil. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan caranya adalah dengan melaksanakan sholat tasbih. وصلاة التسبيح لها كيفيتين موجود عندكم في الكتاب. Dan sholat tasbih itu memiliki 2 cara. tahu صلاة التسبيح؟ Tahu sholat tasbih enggak? تصلوا هنا؟ Pernah kapan sholat tasbih di sini? صلاة التسبيح في دار الفلاح متى؟ بعد المغرب بعد التراويح. Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. tahu صلاة التسبيح؟ موجود عندكم كيفيتين في الكتاب. Di dalam kitab dijelaskan sholat tasbih itu bisa dilakukan dengan 2 cara. فإذا كان يريد يصليها في الليل يصليها في الليل فالأفضل 4 ركعات بسلام واحد، وإذا كان يريد يصليها بالنهار ركعتين هي 4 ركعات أصلا. Kalau misalkan ingin melaksanakan sholat sunat tasbih di malam hari, di malam hari disunnahkan afdolnya utamanya itu dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau misalkan di siang hari disunahkan rokaten 2 rakaat. وعندنا في حضرموت تصلى بعد المغرب مباشرة وبعدهم يصلوا بعد التراويح كل ليلة. Dan akan tetapi kalau di Hadramut di sholat tasbih itu dilakukan ba'dal maghrib أو بعد التراويح. Ba'dal maghrib atau ba'da tarawih setiap malam. موجود عندكم الكيفيتين.
تقرأوها وفيها خير وبركة إن شاء الله. Dan di dalam kitab sudah dijelaskan dua kaifiyah tersebut, tinggal kalian baca dan kalian pahami. لماذا سميت صلاة التسبيح بالتسبيح؟ Kenapa sholat tasbih itu dinamain dengan tasbih? لأنك بعد الفاتحة والسورة تأتي سبحان الله الحمد لله الله أكبر و15 مرة في الركوع 10 مرات في الاعتدال 10 مرات كل ركن بعده تسبيح سبحان الله الحمد لله الله أكبر 10 مرات 10 مرات. Karena setiap kalian melakukan rukun di dalam sholat tasbih itu kalian diperintahkan untuk membaca yakni tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 15, kemudian ada yang 10 dan lain sebagainya. اقرأوا إن شاء الله تمام. Ya. السنة ال15 من سنن رمضان من سنن الصيام الإكثار من الصدقة ولو قليل كل يوم ولو قليل. Yang ke-15 adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. من السنة في العشر الأواخر كثرة الاجتهاد في العشر الأواخر. Dan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, karena di dalam bersungguh-sungguh di dalam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. أفضل الأيام على الإطلاق الأيام من العشر الأولى من ذي الحجة. أفضل الأيام أفضل الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر وأما أيام العشر الحجة فيها يوم عرفة. Hari-hari yang paling mulia, awal-awal hari yang paling mulia di siang hari adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena di antara hari tersebut yakni terdapat hari Arafah. Sedangkan malam-malam yang paling mulia yakni 10 malam terakhir yang paling mulia adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena kenapa? Li'anna fiha Lailatul Qadar. Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul كان رسول الله يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها في رمضان. Di mana dikatakan baginda Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh yakni di bulan Ramadan melebihi bersungguh-sungguhnya di bulan-bulan yang lain. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan. من السنة للصائم أن يوسع على عياله. يوسع على عياله معنى يوسع يعطيهم الهدية الأكل المنوع اللباس وغير ذلك يوسع على عياله في نهار رمضان. Dan daripada sunnah pula di bulan Ramadan jadi memperluas keluarganya. Maksudnya apa? Kalau misalkan biasanya keluarganya dikasih 10.000, ketika Ramadan dikasih 20.000, 30.000 begitu. Royal. هذا أنتم من غير زواج بعد الزواج إن شاء الله. Ya ini setelah kalian menikah, kalian punya keluarga, kalau Ramadan harus lebih royal lagi kepada keluarga. بعضهم يضحك يعني خلاص متزوجين خلاص الذي يضحكون. Sebagian dari kalian kenapa ada yang ketawa? Ada yang udah nikah di sini? Sudah? Belum. belum. Yatim miskin هذا. أقسام الصوم macam-macam puasa. بمعنى 3 أقسام. صوم عوام. عوام العوام. صوم عوام صوم الخواص. Allah Rabbi. لا صوم صوم العوام. صوم الخواص. صوم خواص الخواص. صوم العوام هذا من؟ العام بس يمتنع عن الأكل والشرب والجماع هذا عامي هذا. أما صوم الخواص يمتنع عن المفطرات الحسية والمعنوية من المعاصي وغيرها. تمام؟ صوم الخواص هذا رتبة عالية من الولاية يصوم عن كل ما سوى الله. كل شيء عنده الله واحد فقط لا يدعو سوى الله. Macam-macam puasa. Yani puasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saumnya orang awam, puasanya orang awam. Yani orang awam dia berpuasa hanya menahan diri daripada makan, minum dan daripada jima. Kemudian ada juga saumul khawas, puasanya orang yang khusus. Puasanya orang khusus itu yang dimana dia menahan dirinya dari makan, minum dan daripada perbuatan maksiat. Kemudian ada namanya puasa saumul khawas al-khawas, yaitu puasanya orang khusus yang terkhusus. Jadi lebih khusus daripada khusus. Ini para aulia seperti itu yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya mereka apa? Puasanya mereka adalah menjaga hati daripada selain Allah Subhanahu wa taala. ما هي مكروهات الصيام؟ Apa saja hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa? لو واحد يريد مثلا المرأة تطبخ الطعام الفطور ثم تريد أن
تذوق الطعام هذا مكروه لا يبطل الصوم إلا إذا دخل الذوق إلى الجوف بطل الصوم. Yani salah satu makruh di dalam puasa adalah ketika seseorang, biasanya ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu ketika memasak dia ingin mencicipi rasanya. Mencicipi rasanya, apabila ketika dia nyicipin itu makruh hukumnya. Tapi kalau misalkan ketika dia nyicipin ludahnya itu ketelan, nah itu membatalkan puasa. Kalau nggak ketelan nggak apa-apa. لماذا تذوق المرأة هذا الطعام؟ تذوق لأجل تشوف زايد ملح ناقص ملح حار ما هو حار بارد غير ذلك. Kenapa? Para ibu-ibu perempuan melakukan seperti itu karena mereka ingin tahu apa kurangnya, kurang garam kah, kurang asin kah, kurang manis kah, dan lain sebagainya. Ente anak tinggal nunggu makan, jangan ikut-ikutan nyoba. إلا إذا كنتم تطبخون ما في مشكلة. Tapi kalau misalkan ente yang masak, di dapur pondok, apa-apa tuh. لكن من السنة من المكروهات الحجامة في نهار رمضان. أجل الحجامة إلى الليل لا تجعل في النهار. Dan dimakruhkan pula di siang bulan Ramadan itu apa? Al-hijamah, bekam. Jadi makruh nggak bekam, melakukan bekam di siang bulan Ramadan. من المكروهات أولا من السنة بعد الفطور تمضمض واشرب الماء لأنه في بركة في الطعام هذا طعام الفطور. أما إذا تمضمضت وأخرجت المضمضة إلى خارج مكروه هذا بعد الإفطار. Dan yakni daripada sunnah ketika kalian habis berbuka puasa itu kalian madmadah, airnya itu kalian telan karena di situ terletak keberkahan. Ketika kalian habis berbuka puasa, kalian kumur-kumur terus kalian buang itu air kumur-kumurnya, maka itu hukumnya makruh. من المكروهات السواك بعد الزوال بعد الظهر إلى المغرب إلا في صلاة العصر أو سنة العصر لا تستعمل سواك غير ذلك. Dan yakni daripada makruh pula bersiwak setelah ba'da zuhur, ba'da zawal. Yani إلا المغرب. kecuali maghrib. لا إلى المغرب. Sampai maghrib. إلا في صلاة العصر وسنة العصر. Kecuali pada sholat asar dan sholat sunnah qabliyah asar. فلا يقول بعض الطلاب المكروه السنة بعد مكروه السواك بعد الظهر العصر إذا لا أستعمل السواك في صلاة العصر ولا في سنة العصر. لا استعمل فهو مضاعف الأجر. Ada beliau, jadi mungkin kita berpikir, menggunakan siwak itu makruh setelah ba'da zuhur sampai asar. Kata beliau, tetap ketika kalian masuk asar, sholat sunnah qabliyah asar, sholat asar, gunakanlah siwak. Karena siwak itu sunnah dan mudha'af. Ganjarannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. الصلاة بالسواك في غير رمضان ب70 صلاة. أما في رمضان اضرب 70 في 700. Ketika seseorang bersiwak ketika sholat di luar bulan Ramadan itu ganjarannya seperti orang yang melakukan 70 sholat. Sedangkan orang yang bersiwak ketika di bulan Ramadan maka ganjarannya seperti apa? 70 sholat dikali 70 dikali 700 berapa tuh? Berapa pahala yang kalian dapatkan? Hitung sendiri. 70 kali 700 coba berapa? Aduh, FTK-nya minus semua nih. 49,000. Kalian mendapatkan pahala 49.000 daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat wahidah faqat. Sekali salat aja. Enak banget namanya. 50,000 salat masyaallah. Masyaallah. لا ليس 4,900,000 صلاة الواحدة فقط. Sekali sholat kalian pakai siwak di bulan Ramadan itu ganjaran kalian 4.900.000 salat wahidah rupiah. Bukan rupiah, dolar. Salat bukan kan duit. Salat ini 70 في 700 بيكون معنا هنا ما شاء الله. الصلاة الواحدة ب4 مليون ما شاء الله. Kata beliau, sekali sholat langsung kita dapat 4.900.000. من السنة bukan duit tapi pahala. في نهار رمضان قلة المنام قلة الشبع لأن الحكمة من رمضان تجويع الجوع وقلة النوم ما هو يشبع وينام كثير. Dan daripada makruh di dalam berpuasa pula yakni memperbanyak tidur. Jadi jangan banyak tidur ketika sedang berpuasa seperti itu. Wasiat dan terlalu kenyang.
banyak tidur dan terlalu kenyang, karena hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran atas rasa lapar dan selalu terjaga dari rasa ngantuk, untuk mengingatkan tentang keadaan orang-orang fakir dan miskin. مبطلات الصوم وهذا الأهم. Mubtilatus shaum, kita masuk kepada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. الردة ولو لحظة. Yang pertama adalah riddah, murtad walau lahzah, walaupun hanya sesaat. أنواع الردة ثلاثة. Apa namanya, murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. ردة قولية بالقول. yakni murtad karena ucapan. ايه معنى قول؟ ينكر القرآن أو يسب النبي أو يسب الله أو يسب الصلاة، هذا مرتد قوليا. yakni murtad ucapan itu apa maksudnya? yakni seperti mengingkari Al-Quran, mencaci maki Nabi, itu sudah termasuk murtad, bukan orang Islam lagi itu dia. الردة الفعلية يدوس على القرآن أو يسجد لصنم، هذا مرتد، هذا يذهب إلى الكنيسة صلاة الضحى في الكنيسة ما شاء الله. Kemudian هذا ليس مرتد صلاة الضحى ولكن مكروه. Kemudian murtad secara fi'liyah, secara perbuatan. Contohnya apa? Kalian ada patung nih bagus, kalian sujud, kalian sembah. Itu murtad seperti itu. ردة اعتقادية، أو يشك في الله، شك في النبي محمد، ما أدري والله رسول الله صادق ولا كاذب. العقل يقول كذا، القرآن كذا، العقل أفضل من القرآن، هذا مرتد. Kemudian ada juga riddah i'tiqadiyah, yaitu murtad secara keyakinan. Mungkin apa di dalam hatinya, Rasulullah benar nggak ya? Rasulullah jujur nggak ya? Nggak dilafadzkan nama dia, tapi di dalam hati memiliki keyakinan sebenarnya, itu sudah termasuk di dalam kategori murtad. مبطلات الصوم الحيض والنفاس، إذا حاضت المرأة أو نفست في نهار رمضان بطل صومها. Kemudian daripada itu pula haid dan nifas, walaupun sebentar. الجنون ولو دخل في الجن ولو لحظة بطل صومه، لو زال عقلك ولو لحظة بطل صومه. Apa namanya, gila walaupun sesaat. Maksud gila ini apa? Bukan kayak seperti yang di jalan kayak gitu, enggak. Walaupun misalkan ada orang dia kesurupan, dimasukkan jin kesurupan. Akalnya kan orang kesurupan tuh hilang. Walaupun cuma sebentar, membatalkan puasa. أما المجانين الذي في الشوارع ليسوا مجانين هؤلاء. لماذا؟ لأنه يرى المصيبة ويهرب، هذا ليس مجنون. المجنون لا يعرف هذه المصيبة ولا ما هي المصيبة، ما في مجنون. Jadi definisi orang gila itu adalah orang yang tidak tahu mana itu musibah, mana itu nikmat. Nah, kalau orang gila di jalan-jalan kan, ada orang gila di jalan, ente mau tabrak lari itu orang gila. Nah, berarti nggak gila. هذا ليس مجنون. Itu bukan orang gila. الإغماء والسكر، إذا أغمي على الإنسان بسبب حرارة الشمس أو بسبب شيء، أو السكران، إيه معنى سكران؟ يشم رائحة مسكرة، تمام؟ هنا ذكرها أستاذ فضل، خلاص ذكرنا هذا الكلام. Kemudian yang membatalkan puasa adalah pingsan atau mabuk karena mencium sesuatu bau yang tidak sedap atau bau yang memabukkan, dan itu semua sudah dijelaskan oleh guru kita yakni Ustaz Fadlah. مبطلات الصوم الجماع سواء حلال أم حرام، إما حلال بزوجته أو حرام مع الزنا. Kemudian yang kelima adalah yang membatalkan puasa adalah jima, yakni baik itu dengan istrinya atau dengan cara yang haram. فمن جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا مختارا عالما بالتحريم بطل صومه، وترتبت عليه 5 أشياء، هذه الترجمة كلها. الإثم، وجوب الإمساك، التعزير من الحاكم، القضاء، الكفارة العظمى وهي عتق رقبة، لكن لا توجد رقبة في هذا الزمن. صيام 2 شهرين متتابعين، لابد 2 شهرين متتابعين، لو فطر يوم يعيد 2 شهرين من جديد، تمام. فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مدا من الطعام. Yang kemudian yakni apabila seseorang berhubungan badan, mau itu dengan istrinya atau bukan istrinya, yakni maka wajib yakni 5 perkara atas dirinya. Maka batal puasanya dan wajib baginya atas 5 perkara. Yang pertama, dia mendapatkan dosa. Yang kedua, yakni wajib untuk dia imsak, yakni menahan, yakni meneruskan sisa waktu puasa. Dan yang ketiga, adanya hukuman yang ditetapkan oleh seorang hakim
dan yang keenam adalah qadha, dan yang ketujuh adalah kifaratul uzma. Apa itu kifaratul uzma? Yang pertama membebaskan seorang budak. Di zaman sekarang nggak ada lagi budak. Kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak, maka puasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan ketika di 2 bulan berturut-turut tersebut ada 1 hari yang batal, maka harus diulang dari awal. Kalau misalkan kayak gitu kagak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin, seperti itu. أما المرأة ليس عليها كفارة، الكفارة فقط على الرجل. Dan kifarat uzma ini hanya berlaku pada pria, tidak berlaku untuk wanita. وتكرر الكفارة إذا جامع زوجته يوم، هذا الكفارة. يومين الكفارة تضاعف. Dan ya ini apa namanya, berulangnya kifarat dengan berulangnya hari, seperti itu. نعم. من مبطلات الصوم دخول العين الذي له وزن، ليس الهواء، الذي له وزن، ماء، أي شيء من المأكولات غير ذلك، الذي له جرم يعني. فدخول العين إلى منفذ مفتوح. أي معنى منفذ مفتوح؟ الرأس والمعدة، هذا منفذ مفتوح. Kemudian ini memasukkan sesuatu ke dalam rongga dari manfaat maftuh, lubang yang terbuka. Apa itu manfaat maftuh? Ada 2, yakni perut dan kepala. فلو وصل شيء إلى الدماغ أو إلى المعدة، سواء نخامة، نخامة، هذا النخامة إلى الدماغ، أو وصل الماء إلى الأذن دخل إلى الدماغ، تمام، أو أكل إلى داخل المعدة. لو دخل شيء إلى الرأس إلى الدماغ أو إلى المعدة بطل الصوم. Jadi kalau misalkan masuk sesuatu ke dalam kepala atau perut, gitu. Kalau misalkan ente masukin sesuatu ke dalam telinga, masuk ke dalam kepala ente, atau kalian memasukkan sesuatu ke hidung ente, masuk ke dalam perut atau mulut ke dalam perut, maka batal puasanya. أما العين ليس منفذ مفتوح، الكحل أو دخل الماء العين تمام. أما الأنف منفذ مفتوح، فم منفذ مفتوح، تمام. كذلك مكان خروج الغائط الدبر، هذا منفذ مفتوح، إذا دخل شيء ماء ولا غير ذلك بطل صوم. Jadi manfaat maftuh itu lubang terbuka itu satu. Yang pertama adalah mulut. Jadi kalau misalkan sesuatu masuk ke dalam mulut sampai ke lambung, itu namanya batal puasa kalian, mulut. Kemudian hidung, manfaat maftuh yang kedua adalah hidung. Kemudian telinga, habis telinga badan, dubur, itu manfaat maftuh. Kalau telinga enggak. أما العين لا. Kalau telinga enggak. أو هذا المسام مكان الشعر يدخل الماء منها ليس منفذ مفتوح. Atau pori-pori itu bukan termasuk daripada manfaat maftuh. هي افتحوا نعم كذلك الدبر. Kemaluan depan dan belakang itu termasuk maftuh. إذا دخل شيء من الماء أو إصبع ولا ذلك بطل صوم. Jadi kalau misalkan masuk di antara manfaat maftuh itu batal puasanya. Misalkan di dubur ente masukin apa tuh? Ente masukin tongkat, batal puasanya. افتحوا صفحة 24. Buka halaman 24. مسائل مهمة في وصول العين إلى الجوف. Ya, ini masalah penting masuknya sesuatu ke dalam jauh, ke dalam rongga. انتبهوا. إذا كان أولا الإبرة، حكم الإبرة في نهار رمضان، حكم هذا. Apa hukum ibrah? Suntikan. Apa hukum menyuntik di siang bulan Ramadan? إذا كان في العضل، هذا في العضل ليس في الوريد ما في مشكلة. أما إذا كان بطل صومه. Kalau misalkan ini suntikan itu disuntikkan di sini nih, apa namanya nih? Ya, di otot di sini nih. Maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan disuntiknya di sini, masuk suntik makanan atau lain semacamnya, maka batal puasanya. An-nukhama, hukum an-nukhama. Apa hukum nukhama? Nukhama itu apa ya? Hukum air liur atau dahak, seperti itu. Ayo. Ya, ini apabila air liur sampai ke dalam batas zahir rongga mulut, tempat keluarnya huruf kha,
dan menelannya kembali maka batal puasanya. حروف الخاء هذا ها إذا وصلت النخامة إلى حرف الخاء شوف إذا وصلت النخامة إلى حد الظاهر وابتلعها بطل صومه. أما إذا وصلت إلى حد الباطن إيش حد الظاهر هذا؟ حرف الخاء مخرج الخاء. فلو وصلت النخامة إلى مخرج الخاء ثم رجعها بطلت صومه. أما إذا كان في مسألة هذا هنا وصلت إلى هنا ورجعها ما يبطل صومه. الظاهر والباطن. Jadi begini intinya. Ya ini kalau misalkan namanya hadus zahir, jadi ludah itu nyampe di tempat keluar huruf ha, di sini nih tempat keluar huruf ha. Jadi kalau ente ngedahak sampai sini nih, sampai huruf H, keluarnya huruf H, terus ente masukin lagi, ente telan lagi tuh dahak. Apa namanya batal puasa ente. Kalau misalkan nyampe sini doang, nyampe huruf H, apa nama keluarnya huruf H, terus ente telan lagi nggak jadi masalah. Antum mungkin ya gue mesti coba begitu. Saya ulang. sudah hadas. إذا وصلت إلى هنا يخرج النخامة يرجع بطل صومه. Jadi tertulis di sini hukum air liur. Kan kalau kita tahunya air liur itu ludah ya. Yang di lidah ini termasuk air liur. Jadi apa salah itu terjemahnya? Kurang tepat. أما هذا الريق بيقع بعد كده. أما هذا dah. Kalau misalkan lidah yang di lidah kan termasuk air liur juga. Nah yang dijelaskan sama beliau itu dahak. Ketika ingin ngebuang dahak, kalau dahak itu sudah sampai sini, terus ente telan lagi batal. Tapi kalau misalkan dahak itu sampai sini, apa namanya ente telan lagi, nah itu nggak batal seperti itu. Hukum dahak bukan hukum air liur. ما حكم الريق هذا الذي في الفم هذا دائما ما حكمه؟ Apa hukum air ludah? يبطل الصوم إلا بثلاث شروط. Air ludah dapat membatalkan puasa kecuali dengan 3 syarat. أن يكون الريق خالصا ليس مختلطا هذا لا يبطل الصوم. Apabila air ludah tersebut murni, gak bercampur dengan apapun, maka ketika ketelan pun itu tidak membatalkan puasa. فإذا كان خالص لم يختلط بغيره ما يبطل الصوم. Kalau misalkan apa namanya gak bercampur dengan apapun terus ketelan gak membatalkan puasa. أما إذا اختلط بلون تمر بلون شيء مع الطعام ثم دخل بطل الصوم. Akan tetapi kalau misalkan air ludah tersebut bercampur dengan sesuatu, entah itu darah, entah itu apa namanya es dugan dan lain sebagainya macamnya, ketelan, nah batal puasa. أن يكون الريق طاهرا فلو اختلط بنجس بدم بطل صوم. Kalau intinya air ludahnya itu harus benar-benar air ludah, tidak bercampur dengan apapun seperti itu, darah atau lain sebagainya macamnya. أن يكون من معدنه فلو خرج الريق مثلا انتبهوا خرج من يرجع إذا الريق ينتقل من هنا إلى السواك ثم يخرج ثم يرجع أو يهنأ بطل الصوم. Nah, ketika air ludah itu berpindah tempatnya, contoh ente pakai siwak nih, di apa namanya, di tengah-tengah bulan di siang bulan Ramadan, misalkan ente mau sholat sunnah apa qobliyah asar, ente pakai siwak nih, ketika ente pakai siwak, ludah nempel di siwak ente, terus ente siwakan lagi, terus ludah yang disiwak itu yang diketelan lagi di mulut masuk ke dalam apa namanya rongga itu, masuk ke dalam lambung ente, itu batal puasanya. Atau paling mudahnya begini, ente ketika bulan puasa ente mainin ludah begini, ente telan lagi, batal puasanya. بطل الصوم. Begitu. ما حكم دخول الماء إلى الأذن؟ ذكرنا لكم هذا خلاص. Apa hukumnya ini masuknya air ke dalam telinga? Sudah dijelaskan tadi. Paham? حكم دخول العود إلى الأذن. انتبهوا في معنى دخول الإصبع هذا إيه؟ الإصبع هذا ما يدخل الصوت لأنه كبير ما يدخل، هذا ما يدخل، هذا ما يدخل،
هذا يدخل قليل ما يبطل الصوم. أما إذا دخل شيء لم تصل إليه هذا الإصبع بطل الصوم كالعود. Apa hukumnya memasukkan sesuatu ke dalam telinga? Seperti itu. Ketika puasa, ente korek-korek kuping pakai kelima jari ini gak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan ente pakai korek kuping yang melebihi daripada kelingking, maka batal puasa. ما حكم دخول الماء بسبب المضمضة والاستنشاق إلى الجوف؟ Kemudian apa hukumnya masuk air, air itu masuk ke dalam rongga-rongga kita karena disebabkan madmadah, kumur-kumur, dan disebabkan istinsyak. أنتم في إندونيسيا حار في نهار رمضان والماء بارد، مضمضة واحد هو ماء بارد قليل، الثانية مرتين، ثالثة رابعة خامسة 10 مرات ما شاء الله 6 مرات 7 مرات. Dan di Indonesia terkadang kalau bulan Ramadan tuh panasnya minta ampun ya. Kita wudu pas madmadah, wah kesempatan nih. Sekali kita ngomong 2 kali, kurang 10 kali dah. التفصيل هذه المسألة Dan rincian daripada masalah ini, إذا دخل الماء من الأولى أو الثانية أو الثالثة لأن سنها 3 مرات من غير مبالغة لا يبطل الصوم. Kata beliau, kalau misalkan air tersebut masuk ke dalam rongga, air kumur-kumur itu masuk ke dalam rongga, kumur-kumur yang ketika kumur-kumur yang pertama nggak sengaja masuk ke dalam rongga, itu nggak membatalkan puasa. Kumur-kumur yang kedua nggak membatalkan puasa. Kumur-kumur yang ketiga nggak membatalkan puasa karena sunnah daripada wudu itu atas taslis, meniga-niga seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan ente tambah 4 terus masuk ke dalam rongga. Kalau misalkan ketika kumur-kumurnya tidak membatalkan puasa dengan syarat apa, kata beliau? Enggak gitu. Paham kan maksudnya? أما إذا دخل من الرابعة ولو غير مبالغة بطل الصوم لأنها مخالفة للسنة. Akan tetapi kalau misalkan kumur-kumur yang keempat, walaupun ente enggak mubalaghah kayak tadi, tiba-tiba masuk ke dalam rongga, itu membatalkan puasa. ما حكم خروج المني للصائم في نهار رمضان؟ Apa hukumnya mengeluarkan mani bagi orang yang berpuasa? إذا كان في النوم احتلام لا يبطل صومه. Kalau misalkan keluarnya mani itu karena sebab mimpi basah, ente mimpi sama hari, tidak membatalkan puasa. أما إذا كان في اليقظة وخرج بمباشرة باستمناء أو بشيء من الحرام بطل صومه. Kalau misalkan keluarnya mani itu ketika kalian sadar, ketika kalian bangun, misalkan dengan istimna, tahu kan istimna? Susah menerjemahnya. Dengan istimna atau dengan sesuatu yang haram ataupun pokoknya yang mengeluarkan mani ketika dia bangun, itu batal puasanya. أما خروج المذي والودي لا يبطل الصوم، حكمه كحكم والاستحاضة كذلك، والاستحاضة حكمه كحكم البول. Kalau misalkan keluarnya air madi atau air madi, tahu kan air madi tahu kan? Itu sama seperti keluarnya darah istihadah, dan darah istihadah air mani itu hukumnya sama seperti air kencing. Begitu. متى يخرج المذي هذا؟ Kapan keluarnya air madi? يجلس طويل في مكان بعدين يقول في السروال حقه هذا قليل شيء من الأخضر، يعني شيء من مثل الماء، هذا المذي، هذا نجس، انتبه. Air madi itu dapat keluar ketika misalkan kita duduk lama gitu. Kita duduk berdiam lama, tiba-tiba di sarung kita kok kayak ada lengket seperti itu. Itu namanya air madi, najis. Dan air madi itu najis. أو نظر إلى الحرام، ينظر إلى الحرام وينظر إلى فيديو إلى صورة غير ذلك يخرج هذا المذي هذا من غير مباشرة، هذا مذي يسمى. Kemudian bisa juga madi itu keluar kalau misalkan kalian melihat video yang haram, video porno seperti itu, kalian tonton tiba-tiba keluar sendiri seperti itu. Itu hukumnya najis. أما إذا يحمل شيء ثقيل ويخرج منه شيء هذا يسمى ودي. Kalau misalkan kemudian air wadi, air wadi bila pakai dal, air wadi itu kan tadi air madi, sekarang air wadi. Air wadi itu bisa keluar kapan?
kalau misalkan kalian capek banget, kalian lagi habis kerja nih, pokoknya bawa sesuatu yang berat, dan tiba-tiba kalian di kamar mandi keluar itu air, atau lagi ngangkat sesuatu yang berat keluar air tersebut, itu disebut air wadi. Nah, ma hukm al-qublah? Wahid yuqabbil zawjatahu fi nahar Ramadan. Najis hukum al-bawl. Dan air wadi juga najis seperti itu. Apa hukumnya mencium qublah? Apa hukumnya mencium istrinya ketika di siang bulan Ramadan? Awalan haram. Yang إذا كان تحرك الشهوة فهي حرام. Maka hukumnya haram apabila timbulnya syahwat, maka hukumnya haram. وإذا خرج المني بسببها بطل الصوم. Apabila ada seseorang suami mencium istrinya terus keluar air mani, maka batal puasanya. ما حكم الجي في نهار رمضان؟ Apa hukumnya muntah di tengah bulan Ramadan? إذا كان متعمد لا تمشي في هذا المكان رايح عنده مشتاق أو يعمل هكذا متعمد سواء رجع إلى داخل أو لم يرجع بطل صومه. Kalau misalkan muntahnya itu disengaja, kita colok seperti itu kan, mau itu muntahnya keluar atau ketelan lagi tetap batal puasanya. أما إذا كان من غير تعمد فلو تجيأ ولم يرجع شيء من غير تعمد لا يبطل صومه. Kalau misalkan muntahnya itu tidak disengaja, misalkan benar-benar muntah, mau itu muntahnya keluar atau muntahnya nggak jadi keluar seperti itu, tidak batal puasa. طيب هذه المسائل قد ذكرنا. افتحوا صفحة 28 قد ذكرنا هذه المسائل من قبل. Buka halaman 28 itu sudah dibahas sebelumnya. نعم كذلك اللهم صل على سيدنا محمد صفحة 29 كذلك. Seperti itu juga halaman 29 sudah kita bahas. الآن نأخذ زكاة الفطر. Sekarang kita masuk di dalam permasalahan zakat fitrah. طيب في مسألة قبل زكاة الفطر. لو مات رجل وعليه الصيام، كان مريض في المستشفى 5 أيام 6 أيام وعليه صيام، مات، يجوز أن أهله يصومون عنه. كم عدد أيام يصومون عنه؟ أو يخرجون عن كل يوم مد. Lalu pertanyaan, kalau misalkan ada seseorang masuk dalam bulan Ramadan, dia berpuasa 5 hari atau 6 hari, tiba-tiba dia sakit, dia nggak bisa berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi keluarganya untuk apa? Untuk puasa untuk dirinya. Atau kalau tidak mau berpuasa untuk dirinya, mengeluarkan beras sebanyak 1 mud. من وجد رجل شخصا يأكل في نهار رمضان إن كان من أهل التقى من أهل الصلاح من السنة ينبهه، من السنة، وإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا كان هذا الرجل فاسق وجب ينبهه. Dan kalau misalkan kita melihat orang yang berbuka puasa di tengah bulan Ramadan, apabila kita melihat seseorang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan, kalau misalkan orang tersebut adalah orang yang tuqa, kalau misalkan kita melihat seseorang yang berbuka puasa di tengah bulan Ramadan, yakni kita disunahkan untuk tanbih, memberikan peringatan kepada mereka. Kalau misalkan yang berbuka puasa tersebut di tengah bulan Ramadan, di tengah siang bolong bulan Ramadan adalah orang yang fasik, maka wajib, hukumnya bukan sunnah, tapi wajib untuk mengingatkan dia. مسألة مهمة. أنتم تقرؤون إن شاء الله الزكاة كلها مترجمة الحمد لله، إن شاء الله يكون ترجمتها صحيحة. لكن مسألة مهمة جدا، ما حكم إخراج زكاة المال بدلا عن الطعام في رمضان، في زكاة رمضان، زكاة الفطر. Masalah zakat fitrah bisa kalian baca, insya Allah terjemahnya bisa kalian pahami. Akan tapi ada satu masalah yang sangat penting, apa hukumnya mengeluarkan zakat dengan harta atau dengan uang? عند الإمام الشافعي لا يصح إخراج الفلوس، وجب إخراج الطعام. Menurut di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah seseorang mengeluarkan zakat dengan dengan fulus, dengan uang. Wajib dengan makanan pokok. إذا أمر الحاكم وجب إخراج الزكاة من الطعام، وجب إخراج المال كذلك. Kemudian kalau misalkan hakim, seorang penguasa memerintahkan rakyatnya untuk mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang,
maka wajib bagi rakyat itu untuk mengeluarkan uang karena taat kepada pemerintah dan mengeluarkan beras makanan pokok untuk zakat. ومن التنبيهات للمرأة في يوم العيد، يا مرأة يا طالبة لا تخرجي ممكيجة، المكياج هذا لا تخرجي متزينة أمام الأجانب، لا تخرجي كاشفة لشيء من الزينة، فإن المرأة إذا خرجت متزينة ونظر إليها الأجانب بشهوة هي ملعونة. لا تتزيني إلا لزوجك أو محارمك. Dan yang harus diperhatikan buat perempuan, buat santri putri. Buat santri putri kata beliau yang harus diperhatikan ketika Idul Fitri, kalian jangan ketika keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri jangan memakai make up, jangan berdandanlah kalian, percantiklah diri kalian di hadapan suami kalian. Setuju? Ini فهمتم؟ فالمرأة إذا خرجت متعطرة وشمها رجل أجنبي فهي تكتب عند الله زانية. Bahkan seorang perempuan ketika dia pakai parfum, pakai minyak wangi, kecium sama kita nih, maka perempuan tersebut mendapatkan seperti orang yang melakukan zina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ما في مشكلة تلبس اللباس الجميل لكن لا تخرج وهي إما تعمل هذا الأحمر في هنا في شفتيها أو تعمل شيء من الكحل وغير ذلك حتى يراها الأجانب. حرام هذا ما يصح. Kata beliau tidak masalah, keluar segala macam, tapi jangan berdandan, pakai lipstik, pakai segala macam sampai kayak badut tuh muka. أما إذا كانت مع أبيها وأمها وأختها وأخواتها ومحارمها وزوجها فلا بأس بذلك. Kalau misalkan dia berdandan, yang ngelihat dia itu hanya yang mahram-mahramnya saja, ayahnya, saudaranya, suaminya, bebas mau berdandan kayak badut juga nggak masalah. أما تعمل مكياج وتتزين وجميلة وما شاء الله وبعض شعرها مكشوف وتخرج في الشوارع السلام عليكم السلام عليكم عيد مبارك. ما في عيد مبارك، هذا حرام. Kalau misalkan ada perempuan, dia keluar dari rumahnya, udah dandan segala macam, pakai bedak, pakai ini tebel itu bedaknya, terus rambutnya kelihatan segala macam, tangannya, pergelangan tangannya terlihat, terus dia ke orang-orang, assalamualaikum, selamat hari raya segala macam. Nah itu nggak boleh, haram, caper itu orang. أما من الأشياء المهمة لا تصافح المرأة الرجل الأجنبي، تصافح تقبله حتى لو كان رسول الله يحرم. Kata beliau, dan lebih penting lagi jangan sampai seorang laki-laki atau seorang perempuan bermusafahah kepada yang bukan mahramnya. Andaikan ada Rasulullah SAW, tetap diharamkan bagi seorang perempuan bermusafahah kepada Rasulullah SAW. Yujad soal ma'akum? Ada pertanyaan? 5 menit. Ayo, silakan bertanya. Ayo. Aman, kuping Anda masih aman. Nah, ya. Iya. Itu jawabannya ya. Lagi. Lagi. Satu mut. Satu mut itu seperti ini. Nanti mut dulu soal. Pertama, tadi ada yang menanyakan, apa puasa qada itu fadilahnya sama puasa Ramadan? Jawaban saya naam, iya. Udah itu aja. Yang kedua, satu mut itu seberapa banyak? Satu mut itu satu genggaman tangan seperti itu. Nah, ente ngambil beras, serok begitu. Lagi? Ada lagi? Hah? 2 menit. Itu, ayo.
Jadi ada yang bertanya, gimana misalkan hukum apa dia niat puasanya habis buka puasa nih, dia langsung niat puasa lagi buat besok. Apa hukumnya? عندنا هكذا في اليمن بعد صلاة المغرب ويتصوم غد عن أداء بعد المغرب بعد التراويح. أفضل. Kata beliau itu lebih utama. Jadi kita lebih dianjurkan ketika baru buka langsung niat puasa lagi buat besok seperti itu. Di Hadramut di Yaman sana seperti itu adabnya. Setelah ba'dal maghrib baca niat, setelah buka baca niat, dan setelah taraweh juga diulang membaca niat. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? 1 menit. الله أعلم. نسأل الله يبارك لنا في بواقي شعبان بلغنا رمضان إن على صيام القرآن في رمضان إن شاء الله. شكرا بخير بركة جزا الله أستاذ فضلا خير الجزاء. نسأل الله لنا الصحة والسلامة والعافية وبارك في محله والفلاح على إن شاء الله المفروض بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة واجعل في غير العافية بجاسم محمد البرية بسر الفاتحة. إجازة موجود في آخر الكتاب صح؟ موجود إجازة في آخر الكتاب خلاص مقدمة وإجازة مكتوب اسمك فقط. Kata beliau ijazah tertulis ada di akhir halaman, sudah beliau ijazahkan, tinggal tulis nama kalian. والإجازة اللفظية أنا أقول لكم أجزتكم في هذا الكتاب أن تكون قبلتم الإجازة. Dan beliau akan mengijazahkan kalian secara lisan. Ketika beliau mengijazahkan kalian kepada kalian, nanti kalian jawab qabilna ijazah. Nanti أجزتكم في هذا الكتاب المبارك. qabilna ijazah. الله يزوجكم إن شاء الله. Semoga Allah mempercepat nikah kalian. Allah sebesar-besarnya bila mana ada wajah atau kesalahan kalau sebenarnya diubah dan kebenaran. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.